السلام علیکم۔ ہماری مخلوق میں ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے جو حق کی بات کرتی ہے اور جو حق پر ہے اور حق کا راستہ بتاتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 181 181۔ اللہ کیا فرما رہے؟ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ہے جو حق پہ ہے، حق پہ قائم ہے، حق کی بات کرتی ہے۔ سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اتنے سارے فرقے نظر آ رہے ہیں نا، فرقے الگ الگ جماعتیں ہیں کہ نہیں؟ آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ تو اس کے اندر سے صرف ایک ہی جماعت حق پر ہے، سمجھا؟ باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، میری امت کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو وہی بات اللہ بھی بول رہا ہے قرآن، اللہ جو بولا وہی نبی بول رہے حدیث میں، سمجھے آپ؟ تو ایک گروہ، ایک جماعت حق پہ ہے، حق پہ قائم ہے اور حق کی بات کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، جب تک دنیا ہے ایک جماعت حق پر رہے گی، ایک ہی گروہ، ایک ہی جماعت۔ تو آپ بھائی آپ سوچیے، اتنی ساری جماعتیں فرقے الگ الگ دکھ رہے ہیں آپ کو، تو آپ کیسے پہچانیں گے کون سا حق پہ، کون جھوٹ پہ بات؟ حق کا مطلب سچ، کون سچی جماعت ہے، کون سچ بات کر رہی، سچ بات، سمجھے آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ یہ سوچ رہے میں میرے باپ دادا جو کرتے آئے وہی صحیح ہے، اس لیے آپ اسی پہ جمع۔ دوسرا بھی یہی سوچتا، دوسرا گروہ، میں جو سوچ رکھتا ہوں، جو میں کرتے آ رہا ہوں، میرے باپ دادا کرتے آئے اور یہ عالم مفتی وہی بول رہا ہے، تو وہ اس پہ ہے۔ ہر فرقے کا یہی حال ہے نا، کہ ہم جو کرتے آئے اور جو سنتے آئے، پہلے سے میرے باپ دادا کرتے آئے اور سنتے، اور میں بھی وہی کر رہا ہوں، اور یہ عالم مفتی بھی وہی بول رہا ہے، تو یہ ہے پرفیکٹ، ہم لوگ سب پرفیکٹ ہیں۔ ہر فرقہ یہی سوچتا ہے، ہمارا گرو یہ لے کے چل رہا ہے، یہ باتوں کو لے کے چل رہا ہے، اور میرے باپ دادا بھی یہی کرتے آئے اور ہمارے عالم مفتی بھی یہ بول رہے ہیں، بولتے اس پہ چل رہے ہیں، یہی چل رہا ہے نا، سمجھا؟ ہر فرقہ خوش ہے، ہر فرقہ خوش ہے، اللہ فرمان جو اس کے پاس ہے۔ سورہ روم آیت 32۔ ہر فرقہ خوش ہے جو اس کے پاس، لیکن آپ لوگ آنکھ کھولو، کان سے سنو، حق کیا ہے؟ حق قرآن ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کہہ دو کہ سچ بات آ گئی ہے، آسمان سے آئی، سچ بات وہاں سے آئی اوپر، اور جھوٹ بات نیچے جو ہے چل رہی ہے زمین پہ، جھوٹ بات مٹ گئی، اور جھوٹ کو تو مٹنا ہی، تو سچ بات آئی ہے اوپر سے، آسمان سے اللہ کی بات آئی ہے، قرآن، جبریل فرشتہ لے کے آئے، معمولی چیز ہے۔ اللہ بول رہا ہے، فرشتہ سن کے لے کے آ کے نبی کو بول رہا ہے یہ ہے حق بات، سچ۔ یہ ادھر سنا، ادھر ہی لکھا، ادھر ہی بک بنایا، ادھر ہی پھیلا دیا، زمین کی بات زمین پہ ہی زمین کی باتیں یہیں زمین پہ ہے نا، عالم مفتی محدث زمین پہ ہی، زمین کی بات تھوڑی بہت پیور لیے نبی کی بات تھوڑی پیور، حدیث پیور، قرآن کی آیت تھوڑی لے کے ملاوٹ کر کے ایک بک بنا کے دے دیے، یہ لو یہ لو یہ لو، بک کی بک، کتابی کتاب، دین کی کتاب، دین کی کتاب، اسلام شریعت دین کی کتاب، ایک ہی کتاب اللہ نے نازل کیا پوری قیامت تک کے انسانوں کے لیے، ایک ہی کتاب۔ سوچیے آپ، سمجھ گیا؟ تو یہ قرآن حق ہے، سچ ہے، سچ بات ہے، اوپر سے آئی، آسمانی کتاب قرآن، پیور، ملاوٹ سے پاک، ہدایت، قرآن ہدایت ہے۔ سورہ جاثیہ آیت 11۔ سمجھا؟ آپ لوگ کدھر بھٹک رہے اندھیروں میں، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے کتاب اس لیے نازل کی لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے، تو قرآن روشنی ہے، سمجھا؟ نور کہا عربی میں، روشنی ہے قرآن، تو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے، تو لوگ اندھیروں میں کا مطلب کیا سمجھا؟ عالم مفتی کی بات جو قرآن کے خلاف ہے، اندھیرا، یہ حدیث وہ حدیث جو قرآن کے خلاف حدیث ہے، یہ سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سمجھا؟ شان نزول ملاوٹ قرآن کے خلاف اگر ہے، اندھیرا،
تفسیر جو قرآن کے خلاف گڑی ہوئی ہے، ہر عالم کی الگ الگ تفسیر، قرآن کے خلاف ہے تو اندھیرا، سب اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، کیا صحیح کیا غلط نہیں معلوم، ٹھوکریں لگ رہی ہے، کوئی کچھ بول رہا کوئی کچھ بول رہا، یہاں سنو وہاں سنو۔ پہلے لوگ بولتے ارے کیا معلوم بھائی، ہم کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کون سا فرقہ صحیح ہے کون سا گروہ صحیح ہے۔ میں بولا بھائی آپ کو نہیں معلوم قرآن پہ ایمان ہے نا؟ بولے ہاں ہے، قرآن پڑھو۔ میں بولا ہدایت کی کتاب ہے وہ، اللہ بول رہا ہے سورہ جاثیات 11 میں، یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت چاہیے نا، دوسری کتاب پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی، سمجھ گیا؟ ہدایت قرآن ہے تو ہدایت چاہیے تو قرآن پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو حدیث بھی سمجھ میں آئے گی کہ یہ نبی کی ہے کہ دشمن نے نبی کے نام سے ڈالا ہے، گڑا ہے، سمجھا آپ؟ قرآن فرقان ہے، اللہ بول رہے فرقان، فرق کرنے والی کتاب، سچ بات جھوٹ بات کا فیصلہ کرتی ہے قرآن، فرقان، کرائٹیریا ٹو جج رائٹ اینڈ رانگ۔ قرآن وہ چیز ہے، جب قرآن کا نالج رہے گا پورا اردو ہندی جو زبان میں آتی پڑھ لو، ایک ہی بک پڑھ لو، پورے ورلڈ کی بک، پوری حدیثوں، لاکھوں حدیث، جتنے حدیث کی بک ہے سب آپ کریکشن کر سکتے قرآن سے کہ صحیح حدیث ہے کہ رانگ ہے، ایک دم آسان فارمولا، آسان۔ نبی بھی بول کے گئے دوا دیے حدیث کو، بولے ضعیف ہے، اوریجنل حدیث کہ لوگوں میرے بعد میری باتیں حدیثیں میری پیش کی جائے گی میرے بعد، تو آپ حدیثوں کو قرآن شریف پہ چیک کرنا، جو قرآن کے مطابق ہو اکارڈنگ وہ لے لینا، اور جو قرآن کے خلاف ہو میری بات حدیث رد کر دینا۔ مسند احمد میں ہے یہ حدیث، دار قطنی میں ہے یہ حدیث، سب اڑا دیے لوگوں نے، دبا دیے دشمنوں نے۔ ابھی سامنے دکھاؤ ضعیف ہے، گڑی ہوئی ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ اتنا بڑی بات نبی بول کے گئے، نبی کو پتا ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ لے لیا ہے، سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھو آپ سورہ ہجر، تو نبی دیکھیں اللہ تو حفاظت کرے گا، بس اللہ کرے گا، بات ختم، ایمان نبی کا۔ بولے میرے بعد میری باتیں آئیں گی، امت کو جگا کے گئے، رہنمائی کر کے گئے پوری امت کو، میرے بعد میری باتیں آئیں گی تمہارے تک، حدیثیں، تو میری باتوں حدیثوں کو قرآن شریف پہ جانچنا، اگر قرآن کے مطابق ہے تو لے لینا، اگر قرآن کے خلاف ہے اگر میری بات کو رد کر دینا۔ کیوں بولے نبی؟ نبی کا قرآن کے خلاف بولیں گے نہیں نا، وہ کیوں بولے میرے بات گڑی جائے گی میری بات نہیں ہوگی۔ اتنا تو شعور ہے، جب توریت انجیل زبور میں ملاوٹ کر دی ہے آسمانی کتاب میں پہلے کی دشمنوں نے، تو میری بات کو ملاوٹ کرنے میں کیا ہے؟ قرآن کی تو حفاظت اللہ لے لیا، اب اس میں نہیں کر پائیں گے۔ آج تک دیکھو 1450 سال سے ہے نا قرآن، ملاوٹ نہیں کر پائے، تاکہ یہ وہ لوگ حدیثوں میں، تو نبی پہلے ہی الرٹ کر کے گئے میرے بعد حدیث سے آئے گی تو قرآن شریف سے چیک کرنا، اگر قرآن کے مطابق ہے تو سمجھ جانا میں بولا ہوں، قرآن کے اکارڈنگ بات رہے گی نا نبی کی، اگر قرآن کے خلاف ہے اگر وہ بات میری بات آئی تمہارے تک تو رد کر دینا، مت لینا۔ اتنا بہترین بات بول کے گیا، وہی بات کو لے کے میں چلا ہوں شروع سے، پہلے دن سے جب سے قرآن کھولا ہوں آج تک وہی پہ قائم ہوئی ہے بات پہ نبی کی۔ حدیث آ رہی ہے پڑھتا ہی نہیں ہوں، تو کیا ضرورت ہے دوسری کتاب پڑھنے کی؟ ٹوٹل ہدایت تو قرآن میں، کائے کو پڑھوں میں اتنی کباڑ بھر کے کتاب؟ پڑھے نا جو لوگ تھوڑی بہت پڑھ رہے 2 4 10 حدیث کی کتاب، بھٹک رہے، کیا صحیح کیا غلط معلوم ہی نہیں، ان کو فارمولہ ہی نہیں معلوم ہے کہ قرآن سے چیک کرنا نبی نے بولے، ان کے پاس الگ فارمولہ ہے جو دشمنوں نے دیا ہے، کون بولا کس سے بولا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، وہ کیسا تھا، اس کی یادداشت کیسی تھی، سچا تھا جھوٹا تھا، یہ ابھی یہ کون دیا تم کو فارمولہ؟ یہ کون چیک کرے گا فارمولہ؟ بول یعنی وہ 2 3 آدمی صحابہ سے نبی سے اٹیچ، تو وہ دشمن وہی رکھے گا نا، پیور چین آف نریٹر، اسماء رجال، کفن، یہ سب کیا ہے بناوٹی بات ہے، اتنا ٹرائی کو کرنے کا یہ سب دشمن تو صحیح دے گا نا، نبی صحابہ نے اس سے سنا، یہی رکھے گا، بات گھساڑے گا، تم بات نہیں دیکھتے ہو، چین آف نریٹر صحیح ہے، بات بس لے لو، چین آف نریٹر، راوی صحیح ہے، یہ راوی صحیح، یہ صحابہ صحیح ہے، یہ بھی پکے سچے سب نیک لوگ لے لو۔ ارے بات دیکھو بھائی، نبی تو بولے بات دیکھنا، آپ دیکھ رہے ہو راوی، تو دشمن تو اوریجنلی راوی رکھے گا نا، آدمی لوگ پیغمبر صحابہ کا نام دے کے آپ کو بات دے دے گا قرآن کے خلاف، مین بات سے ہے نا،
حضرت علی کیا بولے رضی اللہ تعالیٰ، کون بولتا ہے یہ مت دیکھو، کون بولتا ہے، چین آف نریٹر مت دیکھو، بولے کون بولتا ہے مت دیکھو، کیا بولتا ہے، بات دیکھو، بات قرآن کیا ہے، بات ہے نا اللہ کی، تو بات دیکھو اللہ کی ہے، اور دشمن نے تو نہیں دے دیا ہے نبی کے نام سے، بات دیکھو، آسان تو یہ ہے نا، بات دیکھو، بات دیکھو، ہم تو دیکھتے ہی نہیں راوی، ہم نہیں دیکھتے راوی، بس خالی ایسا دیکھ لیتے نبی کے نام سے آئیے بات دیکھتے ہیں نبی کے نام سے آئیے ہم بات دیکھتے ہیں، بات، ارے یہ بات تو نبی بھی بولیں گے قرآن کے خلاف، دشمن، پتا ہے نا میں حدیث گڑی گڑی، گناہ کرو نبی بولے، مسلم کی حدیث 2749، حدیث نمبر 2749، مسلم کی حدیث، نبی بولے گناہ کرو، تم لوگ اگر گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تم کو ہلاک کرے گا، مٹا دے گا، دوسرے لوگ کو لائے گا، پیدا کرے گا، وہ لوگ گناہ کریں گے نبی کے نام سے، سمجھا؟ ہم لوگ دیکھتے بات قرآن کے خلاف، قرآن میں اللہ بول رہا ہے گناہ سے بچو، گناہ مت کرو، چھوٹے گناہ بھی مت کرو، بڑے بھی مت کرو، اللہ بول رہا ہے، یہاں نبی بول رہے کہ گناہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ تم کو ہلاک کر دے گا، پھر دوسرے لوگ کو لائے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے، تو یعنی گناہ کرو اور پھر معافی مانگو، ایسا سسٹم اللہ کا ہے، نعوذ باللہ، نبی یہ بات بولیں گے، ارے دشمن نے بولا ہے بات نبی کے نام سے کہ گناہ کرو، دشمن، کیسی ہے حدیثوں کو تو پہچاننا ایک دم آسان ہے، قرآن کا نالج رکھو، ایک بک کا نالج ورلڈ کی سب بک کا نالج، آپ کریکشن کر سکتے ہیں نا، رائٹ رانگ، ایک دم ایزی ہے، سمجھا؟ پڑھیے قرآن، بہت قیمتی چیز ہے، پریشس، انمول، بہت قیمتی، پورے پلینٹ پہ سب سے قیمتی چیز قرآن ہے، سونے کا پہاڑ بھی نہیں، ہیرے کی کھان بھی نہیں، نہ پیٹرول، نہ کوئی بھی چیز قیمتی نہیں قرآن سے بڑھ کے، کیونکہ قرآن جنت کا راستہ بتاتی، جہنم سے بچنے کا راستہ بتاتی قرآن، جنت کتنی قیمتی ہے، موت نہیں ہوا معلوم، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ جوان، ہمیشہ، موت ہی نہیں ہوا تو جنت تو مزے ہی مزے نا، تو یہ ہم بتایا راستہ قرآن، کیا کیا گناہ ہے، کیا کیا شرک ہے، کیا کیا غلط ہے، پورا قرآن بتایا، اور یہ کام کرو جنت، یہ کام سے بچو جنت، بتایا نا، تو یہ قیمتی ہے نا قرآن، وہ آپ کا 1000 کروڑ، 10 کروڑ، 50 کروڑ، 500 کروڑ کیا کام کا، جنت نہیں دلا سکتا، آپ کھا بھی نہیں سکتے، دنیا نہ پہن سکتے، تھوڑا کھائے پہنے میں مر گئے، پھر آنکھ کھلی تو ہمیشہ جہنم، وہاں موت نہیں، جہنم میں نا ہمیشہ ہمیشہ جلنا، نکالیں گے فرشتے پھر ڈال دیں گے، نبی کھال چڑھا کے چمڑی، چلتے رہو، موت مانگے گا وہاں جہنم، موت دے دے، اللہ فرما رہے سورہ فرقان میں، ایک موت کو نہیں کئی موت کو پکارو، یہاں موت نہیں، سمجھا؟ بہت ڈینجرس ہے معاملہ، بہت اہم چیز ہے قرآن، بہت قیمتی چیز ہے، پریشس، بہت قیمتی چیز ہے، اور یہ آپ ترجمے سے آپ کھل جائے گی، جانکاری ہوگی، کون سا فرقہ صحیح کون غلط سب سمجھ جائیں گے آپ، قرآن پہ چلے آپ سیدھے راستے پہ، آپ قرآن پہ چل رہے نا، اکارڈنگ ٹو قرآن زندگی گزار رہے، اللہ کے آرڈرس پہ چل رہے، قرآن کے اکارڈنگ، انسٹرکشن میں، قانون، حکم اللہ کا حکم ہے قرآن، قانون ہے، اللہ کا آرڈر ہے قرآن، ہم اس کے ہاتھ چلیں جنت میں، سورہ زخرف میں بھی ہے 43 نمبر کی، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ اس وحی کو مضبوطی پکڑو جو آپ کی طرف نازل کی گئی قرآن، تو تم سیدھے راستے پہ، اللہ گارنٹی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، جو قرآن پہ چلاؤ سیدھے راستے پہ، اللہ بول رہا ہے، سمجھا؟ بہت ضروری ہے آپ قرآن پہ چلیے، جو قرآن کی بات بول رہا ہے وہ صحیح بول رہا ہے، آپ بھی مانتے ہو نا قرآن پیور ہے، صحیح کتاب آپ کے گھر میں کیوں ہے، آپ رکھے، اس پہ ایمان ہے نا، ملاوٹ سے پاک پیور کتاب آسمان، اس کے اندر جو باتیں لکھی سب سچ ہے، تو قرآن پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا، جو گروہ قرآن پہ چلے، اللہ کے نبی بھی فرما کے گئے، اہل قرآن ہی وہ گروہ ہے جو جنت میں جائے گا، قرآن کے ماننے والے ہی جنت میں جائیں گے، یہ سب حدیث دبا دی گئی، اوریجنل دبا دی گئی، ڈپلیکیٹ سامنے پردے پہ، پورا اسکرین، ویڈیو، لیکچر، ممبر پہ بیان، حدیث، یہ وہ، سمجھا؟ پڑھیے آپ ترجمے سے، بہت قیمتی چیز ہے، جنت میں جانا ہے تو پھر اس کے آرڈر پہ اللہ کے چلنا ہے، اللہ کا حکم کے مطابق زندگی گزارنے کو بولتے دین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔